أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين لن تنالوا البر ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی حتی تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبون تمہیں پسند ہو وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو من شیئن کوئی بھی چیز فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالی بھی علیم اس کو جاننے والے ہیں کل طعام کانا ہر قسم کا کھانا کانا حلن تھا وہ حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے الا مگر ما حرم جو حرام کر لیا اسرائیل حضرت اسرائیل نے خود علی نفسہ ہی اپنے آپ پر من قبل اس کے ان تنزل التوراۃ کہ اتاری جاتی تورات قل آپ کہہ دے فاتو پس لاؤ تم بالتورات تورات فتلوہا پھر اسے پڑھو اس کی تلاوت کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فمن افترا جو شخص کے اس نے گھڑا علی اللہ پر الکذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ ہیں ظالم ظلم کرنے والے قل کہہ دیجئے صدق اللہ سچ کہا اللہ نے فاتبعوا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ان کی ملت کی حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے ان اول بیت بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی البتہ وہ گھر ہے ببکۃ جو مکہ میں ہے مبارکن برکتوں والا ہے وہدن اور وہ ہدایت ہے للعالمین جہاں والوں کے لیے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان آخرت میں پکڑا جائے گا اپنے گناہوں کی پاداش میں تو پھر چاہے گا کہ دنیا کا ڈھیروں مال بھی ملے تو وہ اس کو بدلے میں دے کر جان چھڑا لے لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا تو وہاں خرچ کرنا چاہے گا مال دینا چاہے گا لیکن وہ لیا نہیں جائے گا اور جہاں اب خرچ کرنے کا موقع ہے یہاں انسان خرچ نہیں کرتا
تو فرمایا کہ خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے میں اچھی اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو یا پہنچ سکتے نیکی تک، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ خرچ کر جو اس میں سے جو تمہیں پسند محبوب چیز ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر نیکی تک پہنچ جاؤ گے۔ تو بر نیکی سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد بعض مفسرین نے جنت لی ہے کہ بر سے مراد جنت ہے، کہ تم جنت پانا چاہتے ہو تو پھر جو چیزیں پسندیدہ محبوب ہیں وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت اتری تو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو سب سے محبوب مال اپنا ہے وہ بیر روحا کا باغ ہے۔ بیر روحا یہ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، آج کل مسجد کے اندر یہ باب عبدالعزیز کا جو علاقہ ہے یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ تھا، اور یہاں کنواں تھا، اس کو بیر روحا کہا جاتا تھا، اس کی وجہ سے باغ کا نام یہ پڑ گیا تھا۔ فرمایا میرا سب سے عمدہ جو مال ہے یہ باغ ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن فرمایا اپنے رشتہ داروں میں جو غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں ان پر اس کو خرچ کر دو۔ تو آپ نے اپنے رشتہ داروں پر اس باغ کو وقف کر دیا۔ تو فرمایا جو تمہیں پسندیدہ اور اچھا مال لگتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، کنڈم ردی یہ مال اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اور آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی اللہ کے راستے میں نکالنا ہوتا ہے تو دکاندار اپنی دکان سے وہ مال نکالتا ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے یا کنڈم ہوتا ہے، گاہک خریدتا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ نکال دو، اللہ کی راہ میں دے دو، اس کو زکوٰۃ میں دے دو، صدقہ میں دے دو۔ اور اسی طرح دیگر معاملات میں ہمارا عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو چیز تمہیں پسند ہے، اچھی ہے، خود تمہیں اس کی حاجت اور ضرورت ہے، وہ اللہ کی راہ میں دو تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من شیء کسی بھی درجے میں چیز تھوڑی کیوں نہ ہو، لیکن خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جو خرچ کر دو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اس کے مطابق پورا پورا اس کا اجر اور صلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تو یہاں سے یہود کے متعلق جو پچھلا مضمون چلا رہا تھا اسی کا یہ بھی حصہ ہے کہ جو یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک موقع پر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا آپ کی نسبت یہ بات اڑائی کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہم دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، اور جیسے پہلے بیان ہوا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کے پیروکار یہ حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے تم ابراہیم کے قریب ہو یا ان سے تمہاری مناسبت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کی شریعت میں حرام تھا، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور تم کھاتے بھی ہو گوشت اونٹ کا اور اونٹنی کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو، تم کیسے ان کے دین پر ہو؟ اس کا جواب اللہ جل شانہ نے دیا ہے، فرمایا کل طعام کان حلا، ہر قسم کا کھانا یہ حلال تھا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا، اونٹنی کا دودھ بھی حلال تھا، الا ما حرم، مگر وہ چیز کہ جس کو حرام قرار دے دیا اسرائیل نے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے کہ جو حضرت یعقوب نے خود حرام کیا علی نفسہ ہی، اپنے آپ پر،
تو یہ ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا، اور یہ حضرت یعقوب نے اپنے آپ پر حرام کیا جو اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ، وہ اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک موقع پر منت مانی کہ اگر یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا یا یہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل گیا تو میں جو مجھے سب سے محبوب چیز ہے اس کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دوں گا، یعنی اس کا استعمال ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ نے آپ کی وہ مراد پوری کر دی۔ اب منت مانی تھی کہ جو پسندیدہ میری چیز ہے وہ میں چھوڑ دوں گا۔ آپ کو سب سے محبوب اونٹ کا گوشت تھا، اونٹنی کا دودھ تھا، تو آپ نے اس کو اپنے آپ پر حرام کر لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ وقتی چیز تھی، شرعی حرام یہ چیز نہیں تھی۔ تو اس کے بعد اگلی جو ان کی نسل چلی، انہوں نے حضرت یعقوب کی اس بات کو دیکھ کر اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے میں یا ان کی شریعت میں تو یہ بات جائز تھی، حلال تھی، اونٹ کا گوشت بھی وہ کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ۔ یہ تو حضرت یعقوب نے خود اپنے آپ پر بطور منت کے اس کو حرام قرار دیا تھا، اور یہ باتیں اپنے اوپر کسی حلال کو حرام کر دینے کی اس کی گنجائش پہلی شریعتوں میں تھی۔ اس شریعت محمدیہ میں اللہ نے اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر گھر کے ایک مسئلے کے حوالے سے اپنے آپ پر شہد کو حرام قرار دے دیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں استعمال کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورۃ التحریم 28ویں پارے کی سورت، پوری آخری سورت 28ویں پارے کے نازل فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ آپ نے اپنے آپ پر اللہ کی حلال کردہ چیز کو کیوں حرام کیا ہے؟ آپ کو حلال حرام کا اللہ نے اختیار نہیں دیا، تو حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ کی ذات کا۔ وہ جس کو حرام کرے اس کو کوئی حلال قرار نہیں دے سکتا، جس کو خدا حلال قرار دے اس کو کوئی بھی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا اللہ نے آپ پر شہد کو حلال کیا ہے، آپ نے اس کو کیوں اپنے آپ پہ حرام کیا؟ تو اس شریعت محمدیہ میں اس کی گنجائش نہیں کہ کوئی منت کے طور پر بھی ایسی اللہ کی حلال کردہ کو حرام قرار دے۔ ہاں، منت میں انسان جو جائز چیزیں ہیں ان کی منت مان سکتا ہے، مثلا کوئی مصیبت ٹلنے کے اوپر منت ماننے یا کسی مراد کے پورا ہونے پہ منت ماننے کہ اگر میرا یہ مطلب پورا ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، یہ صحیح ہے منت۔ میں 10 دن کے یا اتنے دنوں کے روزے رکھوں گا، یہ منت صحیح، جائز کام کی منت۔ لیکن اللہ نے جو چیز حلال کی اس کو حرام قرار دینے کی منت، اس کی اجازت اللہ نے شریعت میں نہیں رکھی، اس میں گنجائش تھی۔ تو حضرت یعقوب نے بطور منت کے یہ اپنے اوپر اس کو ممنوع قرار دیا، اور یہ بھی من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کی بات ہے کہ تورات نازل کی جائے، اور تم لوگ تورات کے پیروکار ہو اور تم کہتے ہو کہ ہماری شریعت میں جو ہے نا وہ اونٹ کا کھانا حرام ہے، اونٹنی کا دودھ یہ حرام ہے۔ یہ تو تمہاری شریعت کی بات نہیں، یہ تو حضرت یعقوب کے زمانے کی بات۔ قل فاتوا بالتوراۃ، اگر تم ہماری اس بات کو نہیں مانتے تو پھر آؤ آپ کل کہہ دیں فاتوا بالتوراۃ، پس لاؤ تورات کو، فتلوہا اسے پڑھ لو۔ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنی کا دودھ حلال نہیں ہے؟ یہ کس جگہ پہ؟ فتلوہا پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حلال تھا، وہ استعمال کرتے، اونٹنی کا دودھ بھی ان کے لیے حلال تھا، استعمال کرتے تھے، اور یہ حرام اس کے بعد بھی اللہ نے نہیں کیا۔ یہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر وقتی طور پر اس چیز کو ممنوع، لیکن تم نے بعد میں اس کو اپنی شریعت بنا لیا، تمہاری تعلیمات میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ فمن افترا، اس لیے یہ تم نے اللہ پر افترا کیا ہے، پر جو افترا کرے گھڑ لے علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اللہ نے جس چیز کو واضح کر دیا پھر بھی وہ شخص اسی پر قائم رہے، فاولئک ھم الظالمون،
تو ایسے لوگ ہیں ظالم۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے یہ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا کہ اونٹ حضرت ابراہیم کی شریعت میں حرام نہیں تھا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، پس تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، اور اس میں اونٹ حرام نہیں تھا، اونٹنی کا دودھ حرام نہیں تھا۔ حنیفاً، جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسبت سے اللہ نے بیت اللہ شریف کا بھی ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہی ہستی ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اس کے حج کا اعلان کیا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں، نہ تم اپنا قبلہ بیت اللہ کو تسلیم کرتے ہو اور نہ ہی بیت اللہ کے حج کے لیے تم آتے ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں؟ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے اس زمین پر، للذی ببکہ، البتہ وہ گھر ہے بیت اللہ ہے، ببکہ جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دونوں اس شہر کے نام ہیں، مکہ بھی اس کو کہتے ہیں اور بکہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور مکہ کے معنی ہوتے ہیں ناف کے، عربی میں ناف کو مکہ کہا جاتا ہے، اس کے ایک معنی ہے۔ اور مکہ کا اس شہر کا نام یہ مکہ اس نسبت سے رکھا کہ جیسے ناف جسم میں ایک مرکزی حیثیت اس کی ہوتی ہے، اسی طرح یہ پوری زمین کا مرکز ہے مکہ، اور اسی جگہ سے اللہ نے مشرق اور مغرب تک زمین کو پھیلایا، شمالاً جنوباً، اس مقام سے اللہ نے زمین کو پھیلایا، اس نسبت سے اس کو مکہ کہا گیا۔ اور دوسرے اس کے مطلب یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کو مکہ اس نسبت سے کہا کہ جیسے ناف سے بچہ پیدائش سے پہلے خوراک لیتا ہے ناف کے ذریعے سے، تو اسی طرح یہ مکہ پوری انسانیت کی روحانی خوراک کا مرکز ہے، یہاں سے پوری انسانیت کو روحانیت حاصل ہوگی اس مکہ کے راستے سے۔ تو یہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے مکہ کے معنی کی نسبت سے بیان فرمایا۔ اور بکہ، اس کے معنی ہوتے ہیں گردن توڑ دینا، گردن توڑ دینے والے کو بکہ کہا جاتا ہے۔ اور اس شہر کو، بیت اللہ کو بکہ اس نسبت سے کہا گیا کہ یہاں پہ پہنچ کر بڑوں بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور اپنے مقام پہ اپنی جگہ انسان کتنا ہی بڑا ہو لیکن وہاں جا کے اس کی گردن جھک جاتی ہے، اور پھر پوری دنیا میں جہاں بھی انسان ہوتا ہے اس کی گردن بکہ کی طرف ہی جھکتی ہے، یعنی عبادت میں، نماز میں سب کی گردنیں مکہ کی طرف جھک جاتی ہیں۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ مفہوم بیان کیے گئے گردن توڑ دینے والے کے، کہ جو شخص اس کی بے ادبی کرے، اس کی بے حرمتی کرے، اس کے تقدس کو پامال کرے، تو اللہ کریم اس کی گردن توڑ دینے والے ہیں۔ جیسے ابرہا کے لشکر کی اللہ نے گردنیں توڑ دی اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اس کے نام کی یہ وجہ تسمیہ اور اس کے مفہوم میں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں، بخاری مسلم میں، کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے جو زمین پہ اللہ کا گھر بنایا گیا تو وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ تو پوچھا کس نے سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد دوسرا گھر کون سا اللہ کا تعمیر کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی اس کے بعد تعمیر کی گئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنا وقفہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ ہے ان دونوں کی تعمیر کے اندر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سب سے پہلے تعمیر کیا، یا بعض کہتے ہیں فرشتوں نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔
اور اسی طرح مسجد اقصی یہ بھی پہلے اس حدیث کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی تعمیر مسجد اقصی کی فرمائی اور بہت چھوٹا سا کمرہ اس وقت بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، بیت الحرم کی، مسجد حرام کی، تو اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی پھر سے تعمیر فرمائی، چونکہ طوفان نوح میں بیت اللہ کی بھی عمارت منہدم ہو گئی تھی، مسجد اقصی بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر دونوں کی تعمیر باپ بیٹے نے کی، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی 40 سال بعد حضرت یعقوب نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی دوبارہ پھر کچھ توسیع فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی ٹھاٹھ کی تعمیر مسجد اقصی کی فرمائی تھی، جو مشہور ہے، جنات سے آپ نے اس کی تعمیر مسجد اقصی کی کروائی تھی۔ تو فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکہ، البتہ وہ بکہ ہے، وہ گھر مکہ میں ہے، مبارکن جو بہت برکتوں والا ہے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ ہدایت کا مرکز ہے، للعالمین پوری انسانیت کے لیے، دنیا جہاں کے لیے۔